ماشاءاللہ آپ سب نے کلمہ پڑھا ہے، اقرار کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. ہم مانتے ہیں اس کائنات کو کسی نے بنایا، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے. اور دوسرا جزء اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. بندگی کا پہلے اعتراف کرایا تاکہ شرک نہ پھیلے، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کہیں عبادت شروع نہ کریں، بلکہ آپ کو گاڈ نہ سمجھے بلکہ میسنجر آف گاڈ سمجھے، اللہ کا پیغمبر سمجھے. اس لیے کلمے کے دوسرے جز میں یہ اعتراف کروایا ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ جب انسان اقرار کر لیتا ہے تو اس کے جو طرز زندگی ہے اس میں، اور وہ لوگ جو کلمے کو نہیں مانتے ان کی طرز زندگی میں بہت فرق آ جاتا ہے. 180 ڈگری پہ آ جاتے ہیں دونوں، کیونکہ دونوں کی منزل ہی چینج ہو جاتی ہے. میں تو چونکہ کراچی کا ہوں تو مثالیں کراچی ہی کی اکثر دیتا ہوں. آپ کراچی میں بس میں بیٹھے، ایک ٹریک ہے جو کوئٹہ کی طرف جاتا ہے، ایک ٹریک ہے جو پشاور کی طرف جاتا ہے. آپ نے ارادہ کیا میں نے پشاور جانا ہے، تو آپ اس ٹریک میں بیٹھو گے جو حیدرآباد سے ہوتے ہوئے پشاور کے راستے پہ جائے گی، اور آپ نے اسی وقت اپنی منزل کوئٹہ کو بنا لیا، تو آپ کا ٹریک پشاور والے ٹریک سے بالکل اپوزٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بالکل الٹ، دوسری سمت کو چلنا شروع ہو جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے غلط باتیں کر رہا ہوں بیٹھے. تو جواب سے بول دیں گے تو خوشی ہوگی، اس کی آواز تیز کر دیں گے تو اور زیادہ خوشی ہوگی. اور آپ سب لوگ 4 شادیاں کر لیں گے تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے. خوشی کی بات یہ ہے تو جملہ مکمل ہی کر لیتا انسان. حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت 4 ارب کافر تھے، 1 ارب مسلمان. تو فرماتے تھے کہ ہر مسلمان اگر 4 کافروں پہ محنت کرے تو پوری دنیا میں اسلام آ جائے. حضرت کا جب مجھے یہ ملفوظ پتہ چلا، میں تو بہت چھوٹا تھا، تو میں نے دل میں سوچا کہ حضرت کی خدمت میں حاضری ہو جائے اگر، تو میں کہوں گا کہ حضرت ایک کافر آج بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، 4 کو کون سنائے گا؟ تو اس سے آسان پیکج میرے پاس موجود ہے. کیونکہ ہر مسلمان 4 کر لے اگر، تو مسلمانوں کا گروتھ ریشو 4 گنا بڑھ جائے گا اور کافروں کا کم ہو جائے گا. تو آج ٹوٹل آبادی میں 1 حصہ مسلمان ہیں، 4 حصے کافر ہیں. تو آبادی آپ کی اتنی بڑھ جائے گی کہ 4 حصے مسلمان ہو جائیں گے، 1 حصہ کیا ہو جائے گا؟ کافر کا. 4 مسلمان 1 کافر کو محبت سے بھی سمجھا سکتے ہیں، اور اگر تمیز سے نہ سمجھے تو کسی اور اسٹائل میں بھی، جو کہ جائز نہیں ہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. وہ تو ایسے ہی کافر ہے، وہ مسلمان ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک پیکج ہے. خیر یہ تو ایک مزاح کی بات ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ایک شخص ہے جس کی وہ پشاور کی طرف اور دوسرے کا ٹریک بالکل کوئٹہ کی طرف. وجہ کیا ہے؟ دونوں الگ الگ ٹریک پہ چل کیوں رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں کی منزل کیا ہے؟ بولیں الگ الگ. پتہ چلا کہ منزل اور مقصد کے الگ ہونے سے ٹریک اور راستے اور سڑکیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ بولو جدا جدا ہو جاتی ہیں، الگ الگ ہو جاتی ہیں. تو جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہو نا، آپ اعتراف کر لیتے ہو میرا کوئی خالق ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اللہ کا میسنجر مانتا ہوں، تو آپ کی منزل میں اور جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کی منزل میں پشاور اور کوئٹہ کے ٹریک میں کراچی سے جتنا فرق ہے نا، اس سے بھی زیادہ فرق آ جاتا ہے. بالکل 180 ڈگری پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ادھر جا رہا ہے اور دوسرا ادھر جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی منزلوں میں بڑا فرق آ گیا. دونوں کی منزل کیا ہو گئی؟ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ. جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے یہ دنیا سب کچھ ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی بولو نہیں. جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے موت ناکامی ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے موت ہی تو منزل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ یہاں کی خوشی پہ اترانے لگتا ہے، یہاں کے غم پہ ڈپریشن میں جانے لگتا ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ یہاں کی خوشی میں اترانے کے بجائے اور زیادہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کے اندر اور زیادہ تواضع اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اور یہاں کی ٹینشنوں میں وہ صبر کر کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ یہاں کی خوشیوں کو کامیابی اور یہاں کے غموں کو ناکامی سمجھتا ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ یہاں کی خوشیوں کو بھی آزمائش اور یہاں کے غموں کو بھی آزمائش، نہ خوشی کو کامیابی اور نہ غم کو ناکامی سمجھتا ہے. وہ اگر غم کو ناکامی سمجھتا تو اس کی نظر میں معاذ اللہ یعقوب علیہ السلام ناکام تھے، کیونکہ ان کی ساری زندگی بتاؤ خوشیوں میں گزری یا غموں میں گزری. مجھے تو بہت ٹھنڈے میٹھے لوگ ہیں جاپان کے لوگ، بہت زیادہ ٹھنڈے میٹھے لوگ. بھول گئے وہ کس طرح سے رہا کرتے تھے پاکستان اور انڈیا میں، کیسے بدماشی سے چلا کرتے تھے. لگتا ہے یہاں کے سب بھول گئے، آوازوں میں دم ختم ہو گیا، ایسے ٹھنڈے میٹھے ہو گئے. کوئی چیخے پکار نظر نہیں آ، میں چیخ رہا ہوں یہاں کے جب سے آیا ہوں. نہیں ویسے ادب میں نہیں، باہر بھی کہیں روڈوں پہ کوئی پڑا ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ ایسا نہ شروع کر دیں آپ لوگ. لیکن ایسے کہیں سلیقہ اور وجہ سے کوئی بولتا ہو. ٹرین میں ہم 4-6 آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ٹرین میں آ رہے تھے، باقی تو سارے چپ بیٹھے تھے. تو میں نے اپنے ساتھی کو چپ کرایا، میں نے کہا عجیب سا لگ رہا ہے یہ سب چپ بیٹھے ہیں، ہم لوگ
بات چیت کر رہے ہیں. تو خیر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کی ساری زندگی خوشیوں میں گزری یا غموں میں گزری؟ بولو بھائی, غم میں گزری. تو کیا کلمہ گو, کلمہ پڑھنے والا ان کو ناکام کہہ سکتا ہے؟ بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے پیغمبر بھی اس دنیا میں آئے کہ جن کی دعوت پر کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا, یعنی ان کا جو ویژن تھا وہ اس ویژن میں دنیاوی لحاظ سے ٹوٹلی ناکام ہو گئے اور ان کو قتل کر دیا گیا. جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ ان کو 100% ناکام کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ جو شخص اپنے ویژن میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس کو ہی تو ناکام کہتے ہیں, اور کسے ناکام کہتے ہیں بھائی؟ لیکن کیا ہم ان پیغمبر کو ناکام کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی پیغمبر سے زیادہ کامیاب کوئی بھی نہیں ہوتا. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کا کی منزل کچھ اور جو نہیں پڑھتے وہ بالکل اس کے 180 کے زاویے پر ہوتے ہیں. تو اگر ہم نہیں ہیں 180 کے زاویے پر تو یہ اس بات کی علامت ہے یا تو ہم نے کلمہ پڑھا نہیں ہے یا پڑھا ہے مگر سمجھا. کتنا بہترین موقع تھا فل ان دا بلینکس, بلینک کو فل کرنے کا. میں نے خالی جگہ چھوڑ دی تھی نا, آپ ایک دم ٹھک کر کے بولتے میں سمجھ جاتا کہ آپ حاضر. تو جو جس کی طرز زندگی کافر کی طرز زندگی سے 180 ڈگری پہ نہیں ہے, یا تو بھائی وہ کافر ہے, وہ مسلمان ہے نہیں, وہ کلمہ پڑھتا نہیں ہے, یا پڑھتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے. تو ہم میں سے اکثر کلمہ پڑھتے ہیں, کلمے کا جو اوریجنل مفہوم ہے وہ سمجھتے نہیں. تبلیغ میں ہوتا کیا ہے؟ کلمے کا مفہوم دماغ میں انسٹال کر دیا جاتا ہے. جب ہم تبلیغ میں نکلتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے؟ کلمے کا جو مفہوم ہے نا, جو کلمہ ہم سے چاہتا ہے وہ مفہوم ہمارے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے. بڈھے وائٹ کے ایئرپورٹ سے ناتا خان کے کتنے پیسے لیتی ہے؟ 1700 روپے. میں نے پرسوں 2000 دیے. وائٹ کے بھی گاڑی میں چھت نہیں ہوتی نا, ڈگی بڑی ہوتی چھوٹی ہوتی ہے. میں نے ادھر پیلی ٹیکسی نہیں ہے اس کو 2000 دیا. بس وہ مجبوری تھی نا, جیسے الیکشن نہیں تھے اس دن, بس وہ ایک مسئلہ ہو گیا وہاں پہ, فیملی تھی اس نے جانا تھا سعودیہ. نہیں وہاں سے واپسی آئے تھے ہم لوگ. نہیں وہ ہوا ایسے کہ میری پھپھو کی بیٹی آئی ہوئی نا, پھپھو بھی آئی ہوئی, ان کی جو بیٹی تھی نا اس کی ٹکٹ جو تھی نا, ان کی ایک اس کی میری پھپھو کی جو پوتری تھی نا, بیٹے کی بیٹی, وہ اس کی ٹکٹ اٹیچمنٹ تھی اپنی پھپھو کے ساتھ. اب وہ جو اس بچی کی پھپھو ہے اس کا پاسپورٹ ہی نہیں آیا. ٹکٹ تو کروا دی تھی کیونکہ فاسٹ ٹریک پہ پاسپورٹ بنوایا تھا, لیکن وہ لیٹ ہو گیا الیکشن کی وجہ سے. ٹکٹ تو ہو گئی تھی اس کی. اب وہ بچی کی جو ٹکٹ تھی نا وہ ماں کے بجائے انہوں نے غلطی سے پھپھو کے ساتھ اٹیچمنٹ کر دی. وہ ایئرپورٹ والے بول رہے تھے کہ بھائی اس کی اٹیچمنٹ جو ہے بچی کی دوسری لڑکی کے ساتھ ہے, جب تک وہ نہیں آئے گی یہ بھی نہیں جا سکتی. کیا سمجھے, یا تو اس کو لے کے آؤ. فلائٹ کینسل ہو گیا. فلائٹ کینسل نہیں ہوئی, پورے ہوا یہ کہ کتنے جو پھپھو کی, میری جو پھپھو تھی نا اور پھپھا تھے وہ لوگ چلے گئے, وہ پھر بہو کو یہی بھی چھوڑ کے چلے گئے. پھر میں گیا ان کو لے کے آیا, پھر دوبارہ پھر دوبارہ ٹکٹیں کرائی دوسری رات کی فلائٹ میں. 3:30 بجے کی فلائٹ تھی نا رات میں. پھر دوبارہ اس کو میں نے 2000 روپے کی دوبارہ گاڑی کرائی.
अभी उसका वीज़ा दोबारा लग गया लड़की का, वीज़ा लग गया एयरपोर्ट से लग गया इधर ही। वहीं ऑनलाइन, लेकिन पासपोर्ट अभी तक फिर भी नहीं आया तो चले गए, हैं। चले गए। आधी फैमिली चली गई, अच्छा, वो जो पुप्पा थी ना बच्ची की, वो अभी भी यहीं है। आपके घर है? हाँ, और मेरी सगी पप्पू की बेटी है ना, मेरी सगी पप्पू की बेटी है। या अल्लाह, हो गए, पानी मारो। क्या करना, बहुत सा भाग गया।